بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم تمہیں کہیں شیطان ایسے فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو حضرت آدم کو اور حوا کو جنت سے نکلوایا، ینزع عنہما لباسہما، اور اس نے ان کا لباس بھی اتروا دیا، لیریہما سواتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کو ان کی چھپانے والی جگہ یعنی شرمگاہیں دکھائے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، شیطان اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں ان کو دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور اللہ نے ان لوگوں کو شیطان کا دوست بنا دیا ہے جو بے ایمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ذرا خبردار ہو کر شیطان سے رہنا، اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا ہے۔ اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا خوبصورت ہے، ہمارے والدین کی کوئی توہین کرے، ہم ان کا دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ یہ ہمارے والدین کا دشمن تھا، اس نے ہمارے والدین کی توہین کی ہے، بے عزتی کی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو غیرت دلا رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر آدم کے بیٹے ہو، حوا کے بیٹے ہو، تو دیکھنا یہ شیطان کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں ضرور فتنے میں ڈال دے گا۔ اس نے تمہارے والدین سے یہ دشمنی نبھائی ہے کہ ان کو جنت سے ہی نکلوا دیا اور ان کا لباس بھی اتروا دیا، اور اس بدبخت نے ان کو ننگا کروا دیا، اور پھر یہ اور اس کا لشکر ان کو وہاں سے تم کو دیکھتا ہے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ شیطان کی وجہ سے ہوئی، جبکہ اللہ نے ان کو پہلے متنبع کر فرما دیا تھا۔ اب جب وہ اس کی بات میں آ گئے، غلطی ان سے ہو گئی، جنت سے ان کو نکال دیا گیا، کپڑے ان کے اتر گئے، پھر وہ اللہ کی توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ اور یہاں بھی ایک مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، بعض لوگ من گھڑت روایات، جھوٹی روایات سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ قبول کی تو اصل بات یہ ہے کہ آسمان پر لکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا اللہ کے نام کے ساتھ، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم آپ کو اس کا واسطہ دیتے ہیں جس کا نام آپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، کذب ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر یہ ظلم کیا ہے، ہم ظلم کر بیٹھے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی ہوتی، یہ قرآن ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی فرشتے کر ہی نہیں سکتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب انسان کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے
نیکی کرنے کی بھی صلاحیت ہے. یہ بنیادی طور پر فرق ہے انسان اور فرشتوں کا. آدم علیہ السلام انسان تھے، رہائش ان کی جنت میں تھی. اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ اس کی بات نہ ماننا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. تم اس کے قریب گئے، اللہ کو پتا تھا یہ پھل کھا بیٹھیں گے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو وہاں سے نکلوائے. شیطان کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں آگ کا بنا ہوا، میں آدم سے پہلے کا اس کائنات میں آ چکا، میں اللہ کی بڑی تسبیحات کرنے والا، بڑے سجدے کرنے والا، بڑی عبادات کرنے والا، آدم کی وجہ سے میری عزت میں کمی آ جائے گی. لہذا اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے آدم کو پہلے روکا. دیکھتے ہیں نا آپ باہر بجلی کے کھمبوں پر لکھا ہوتا خبردار اس کے قریب نہ جانا، یہاں سے بجلی گزر رہی ہے. پھر بھی اگر کوئی وہاں جا کر خود ہاتھ لگائے، ننگی تاروں پر ہاتھ لگائے گا تو نتیجہ سامنے ہے. اب آدم علیہ السلام ٹریپ ہو گئے اس شیطان کے. وہ بڑا تجربہ کار تھا، وہ بڑا بدبخت پرانا تھا. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پہلے پیدا کیا تھا اور فرشتے بھی پہلے پیدا ہو چکے تھے. اب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور سزا کیسی ملی؟ اللہ کی بات نہ مان کے جنت سے بھی نکل گئے، کپڑے بھی اتر گئے. آپ ذرا سوچا کریں ان واقعات کو کہ ان سے ایک غلطی ہوئی، جنت سے نکل گئے، ان کے کپڑے بھی اتر گئے. اور قرآن کہہ رہا ہے لِیُرِیَہُمَا سَوَاتِہِمَا، ان کے وہ جسم کے حصے بھی ننگے ہو گئے جو عام طور پر ہر انسان صاحب عقل چھپاتا ہے دوسروں سے. اللہ اکبر! اتنی بڑی سزا یہ اللہ رب العزت نے اپنے پہلے نبی کو، اس آدم کو دی ہے جو ہمارا باپ ہے. تو یہ سزا اتنی بڑی جو ملی ہے اللہ کی بات نہ مان کے، یہ اس لیے ملی کہ انہوں نے شیطان کی بات مان لی. تو اللہ نے کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اگر تم آدم کے بیٹے ہو، اپنے باپ کی اولاد ہو، تو شیطان کی بات ماننی. اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی آئے، فحاشی آئے، بے غیرتی آئے، حیا ان سے نکل جائے، دین نکل جائے. وہاں ایک غلطی کر کے جنت سے نکل گئے. اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے، ہم ہر روز ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، اللہ برداشت کرتا ہے، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے. ہمیں نہ اپنے گھر سے نکالتا ہے، نہ اپنے آسمان سے نکالتا ہے، نہ اپنی زمین سے نکالتا ہے، نہ ہمارا رزق اور پانی سانس بند کرتا ہے. پھر اللہ اس کو اور موقع دیتا ہے، اور موقع دیتا ہے، اور موقع دیتا ہے. اللہ اکبر!